سوشل میڈیا کا دور ہے. آج ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی 2 کلو آٹا بھی کسی کو دیتا ہے تو ساتھ میں فوٹو لے کے اسے فیس بک پر ڈالتا ہے کہ آج ہم نے فلاں جگہ فلاں انسان کو آٹا دیا. اگر کوئی 500 روپے سے کسی کی مدد کرتا ہے تو آج وہ 5000 لوگوں میں اس کا پرچار کرتا ہے, فیس بک پر ڈالتا ہے کہ ہم نے فلاں انسان کو پیسہ دیا. اگر کوئی کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو اسے 100 لوگوں میں جا کے کہتا ہے کہ ہم نے غریب کو پیسہ دیا. کوئی کسی غریب بیٹی کی شادی کراتا ہے اسے 50 لوگوں میں کہتا ہے کہ آج ہم نے فلاں بیٹی کی شادی کرائی. یاد رکھنا مسلمانوں, آپ پوری زندگی لوگوں کی مدد کرتے رہو, پوری زندگی غریبوں میں بانٹتے رہو, پوری زندگی غریب بیٹیوں کی شادی کراتے رہو, مگر اس میں مقصد اگر اپنی واہوائی کا ہے, اپنے واہ کا مقصد ہے, لوگوں کو دکھانے کا مقصد ہے, تو یاد رکھنا مسلمانوں یہ نیکیاں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. اور نیکی وہی قبول ہوگی جس میں مقصد دنیا دار کو دکھانے کا نہ ہو, پروردگار کو دکھانے کا ہو. قسم خدا کی جب اس نیت سے ہم نیکی کریں گے تو ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا, رسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بھی راضی ہوگا, رسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا. نیکی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, پروردگار کو دکھانے کے لیے کی جائے. میرے سرکار چلتے رہے ابو جہل کے دروازے پر. وہ کہتے ہیں میرے سرکار دروازے پر گئے, کنڈی کھٹکھٹائی, ابو جہل دروازے سے باہر آیا. اب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نگاہ نبوت زمین سے اٹھائی اور ایک جملہ کہا. اس جملے میں دیکھے طاقت خدائی. میرے سرکار نے کہا کہ اے ابو جہل, تو غریبوں کا حق مار کر, چھوٹے چھوٹے تاجروں کو تباہ کر, ان چھوٹے چھوٹے مزدوروں کو تباہ کرو. تو اپنے آپ کو چودھری بنتا ہے, تو اپنے آپ کو امیر بنتا ہے. ارے کیا اسی کو چودھری کہتے ہیں, کیا اسی کو امیر کہتے ہیں؟ میرے سرکار نے بہت کچھ کہا. ابو جہل خاموش رہا, چپ چاپ گھر کے اندر گیا, قیمت کو لایا, میرے سرکار کے ہاتھ میں دے دیا, کہا لیجیے قیمت. میرے سرکار نے فرمایا آئندہ یہ شکایت نہ سننا. کہا ٹھیک ہے نہیں ہوگا. میرے سرکار نے قیمت کو لیا, اس شخص کو دے دیا, کہا لیجیے آپ کی قیمت مل گئی, اب آپ جائیں. میرے سرکار نے قیمت کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر اس شخص کو دے دیا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ اب میرے سرکار نے کہا اب جائیے اور مجھے بھی جانے دیجیے. انہوں نے کہا ایسے نہیں, اپنا نام بتائیے کہ آپ کون ہیں. میرے سرکار نے کہا نام مت پوچھو, تمہارا کام ہو گیا ہے, چلے جاؤ اور مجھے بھی اجازت دو. کیا شان ہے میرے نبی کی, کیا انداز کریمانہ ہے, کیا عطا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی, کیا عطا بھی کر رہے ہیں, نواز بھی رہے ہیں, جانے کی اجازت بھی طلب فرما رہے ہیں. تبھی تو بریلی سے علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمہ ارشاد فرما رہے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. جشن آمد رسول, جشن آمد رسول. سنی جنتی مسلمان, خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد. میرے سرکار نے کہا جائیے کام ہو گیا, چلے جائیے. اب ان مکہ کے چودھری ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ نے میرے سرکار کے پیچھے ایک جاسوس بھی لگائی.
کہا جائیے مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہیں اور دیکھنا کہ یہ کس طرح ان کی مدد کریں گے. جاسوس پیچھے آیا اس تاجر کے پاس اور تاجر سے کہا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے قریب نہ جانا, یعنی میرے سرکار کے تعلق سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا, یہ ساحر ہے, یہ کاہن ہے, یہ جادوگر ہے, یہ جھوٹا ہے لازم, میرے سرکار کی گواہی رکھی. اس شخص نے کہا کہ کائنات میں اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر کائنات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ وہ آئے اور قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. تو اسلام یہ گنڈا گردی سے نہیں, اسلام میرے نبی کے کردار سے پھیلا, اسلام میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا. آپ دیکھیے میرے سرکار کی زندگی دیکھیے, اسلام میرے نبی کے ذرا بول کے اخلاق سے پھیلا. کس سے پھیلا ہے؟ کردار سے پھیلا, میرے نبی کے کردار سے پھیلا. مگر آج ہم اپنی طرف دیکھیں تو آج ہمارا کردار ان کے کردار سے نہیں ملتا, آج ہماری صورت ان کی صورت سے نہیں ملتی, آج ہمارا اخلاق ان کے اخلاق سے نہیں ملتا, آج ہماری زندگی ان کی سیرت سے نہیں ملتی. میرے بھائی دیکھیے میرے سرکار کے غلاموں کی زندگی دیکھیے, سرکار کے صحابی, سرکار کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. بھائی توجہ بالکل ابھی آپ اپنی باتیں بند کر دیں, بس جو میں بول رہا ہوں اس کو سنیں. کوئی ضروری بات ہے تو الگ کو جا کے کر لے, مجمع میں کسی بھی طرح کا انتشار نہ کریں. ذرا سب لوگ آگے سے پیچھے تک, دائیں سے بائیں تک سارا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے یا رسول اللہ, اور کی کسی کہے یا رسول اللہ. آپ دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کون ہے یہ کہ جن کا نام سن کر شیطان بھی نہیں ڈرتا, وہ ہے عمر فاروق اعظم. آپ دیکھیے ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. ایک دو گلی باقی رہ گئی تو عمر فاروق اعظم نے اپنے خادم سے کہا کہ دو چار گلیاں باقی رہ گئی ہیں, چلو نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے, نماز فجر پڑھ لے, باقی گلی بعد میں گھوم لے. عمر فاروق اعظم نے یہ کہا. عمر فاروق اعظم نے جماعت کرا, نقاب ویسے ہی چہرے پر پڑا ہوا, جماعت کرائی اور جماعت کرانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عمر فاروق اعظم نے کیا دیکھا کہ ایک خیمے میں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی, چہرہ دیکھنے سے کچھ پریشان لگتی. عمر فاروق اعظم نے خادم سے کہا کہ جاؤ اس بوڑھی سے معلوم کرو کہ یہ کیسے پریشان ہے. آج تو ہمارا ابا روتا ہو, ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم پوچھنے کے باپ کیا ہوا, کیسے پریشان ہے, والد صاحب کیسے رو رہے ہیں. ہماری بوڑھی ماں بیچاری سسکیاں بھرتی رہتی ہے, پورے دن روتی رہتی ہے. آج اولاد کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ پوچھ لے کہ اے ماں کیسے پریشان ہے, کس بات نے تمہیں رلایا, کیسے پریشان ہے, کون سی ایسی بات, کیا ایسا ہوا کہ جس نے تمہارے آنکھوں میں جس کی وجہ سے آنسو آ گئے. آج یہ توفیق نہیں ہوگی. بیچاری بوڑھی ماں پورے دن انتظار میں رہتی ہے کہ بیٹا شام کو آئے گا اور آنے کے بعد میں 2 گھڑی میرے پاس بھی بیٹھے گا. اب بیٹا شام کو آتا ہے, ہاتھ میں 2-4 کلو سیب لے کر کے آتا ہے اور ڈائریکٹ بیوی کے کمرے میں جاتا ہے اور بیوی کے ہاتھ میں سیب کی تھیلی تھمائی اور کہا لو 2-3 سیب ماں کو بھی دے آنا, اسے کون سی ضرورت. بیوی سے کہتا ہے
अभी भी क्या करती है, पलेट में 2-4 सेब रखती है और मां के सामने उसको लेकर आती है। मां के सामने उसे लाती है और देखो भाई, अभी भी क्या करती है, 2-4 सेब पलेट में रखे मां के सामने लाती और मां के सामने पेश करती है, पलेट में काट कर। उस वक्त में मां का दिल टूटता है कि यार ये तो कमाई मेरी थी, ये तो बूटा मैंने पाला था, मगर ये किस व्यापारी के हाथ लग गया। अल्लाह अकबर। उस वक्त में मां का दिल फटता है, उस वक्त में बाप का दिल टूटता है। अल्लाह अकबर। क्या नहीं किया है माँ बाप ने तुम्हारे लिए। अरे ये वही माँ बाप है जिन्होंने खुद भूखे रहे तुम्हें खिलाया, खुद प्यासे रहे तुम्हें पिलाया, खुद फटा पुराना पहना मगर तुम्हें नया कपड़ा पहनाया। अरे कभी तूने फरमाइश की थी कि बाप मुझे ये चीज चाहिए, तेरे बाप का इतना बजट न था तो तेरी फरमाइशों को पूरी करता, मगर तेरे बाप ने मजदूरी करके, तेरे बाप ने जो है अपना खून पसीना बहा के, तेरे बाप ने जो है मजदूरी करके तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। क्या नहीं किया है बाप ने तेरे लिए। कभी तेरी जबान से एक ऐसा जुमला निकल गया जो तेरी ख्वाहिश थी, तेरे बाप ने जो है अपनी ख्वाहिशात को मानकर तेरी ख्वाहिश को पूरा किया। अल्लाह अकबर। याद करो वो गुर्बत की ईदें कि ईद के दिन जब सब नए कपड़े पहनकर नमाज ईद के लिए ईदगाह जा रहे थे, उस वक्त में तेरे बाप ने देखा कि तमाम बच्चे नए नए कपड़े पहन रहे हैं। तेरे बाप ने खुद को फटे पुराने कपड़ों में ईद मनाई, मगर तेरे लिए उसने नए कपड़ों का इंतजाम किया। याद करो वो सर्दियां, याद करो वो कड़ाके की ठंड कि उस ठंड में तेरे बाप ने क्या किया। खुद तो एक पतली सी कमीज में तेरे बाप ने जाड़े गुजार दिए, मगर तेरे लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम किया। खुद तो तेरे बाप ने फटे हुए जूतों में अपने जाड़े गुजार दिए, मगर उसने तेरे लिए जो है जूतों का इंतजाम किया है। क्या ख्वाहिशें पूरी नहीं की बाप ने तेरे लिए। अरे याद करो वो कड़ाके की सर्दियां कि जब पानी को हाथ लगाते हुए जब करंट सा लगता है, उस वक्त में जब तू रात में पेशाब कर दिया करता था तो तेरी माँ ने रात के 12 बजे उठकर, रात के 1-2 बजे उठकर तेरी माँ ने तुझे धुलाया, तेरे दोनों बरास को साफ किया, बिस्तर गीला हो गया। तेरी माँ खुद तो गीले में सो गई, मगर तुझे उसने जो है सूखे में सुलाया। अरे कभी तूने एक जुमला कहा था, माँ मुझे रात में ऐसा लगता है जैसे कोई काला सा साया मेरे सामने आ जाता है, माँ मुझे बड़ा डर लगता है। तू तो ये जुमला कह के भूल गया था, मगर तेरी माँ ने एक जुमले को अपने दिल में महफूज कर लिया था और तेरी माँ ने पूरी रात तेरे सरहाने बैठ कर गुजारी, अपनी नींद को कुर्बान करके तेरी माँ ने तेरे सरहाने बैठ कर तुझे सुनाया। क्या नहीं किया है माँ बाप ने तुम्हारे लिए। आज तुम जवान हो गए, आज तुम बड़े हो गए, बीवी बच्चों वाले हो गए, तो आज तुमने इन्हीं माँ बाप की अहमियत को खो दिया। आज तुमने इन्हीं माँ बाप को धक्के मार के घर से निकाल दिया। आज घर घर में झगड़ा होता है, 4 भाई है तो 4 भाइयों में झगड़ा होता है कि बाप को खाना तू खिलाएगा, माँ को खाना तू खिलाएगा, बाप को खाना तू खिलाएगा। 4 भाई है, अगर माँ बीमार हो जाए तो लड़ाई क्या होती है कि इलाज तू कराएगा। अल्लाह अकबर। अरे झगड़ा तो इस बात पे होना चाहिए था, झगड़ा तो इस बात पे होना चाहिए था, तुम्हें कहना तो ये चाहिए था, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे भाई, अगर माँ तेरी है तो माँ मेरी भी है, अगर बाप तेरा है तो बाप मेरा भी है। अरे के सारी नेकियां तू ही कमा लेगा, ना कुछ नेकियां मुझे कमाने दे। माँ का इलाज तू नहीं, माँ का इलाज मैं कराऊंगा। बाप को खाना तू नहीं, बाप को खाना मैं खिलाऊंगा। मगर आज तुम बड़े हो गए, माँ बाप पूरे हो गए, तुमने धक्के मारकर माँ बाप को घर से निकाल दिया। ऐ माँ बाप को सताने वाले नमाजियों, ऐ माँ बाप को सताने वाले इबादत गुजारो, ऐ माँ बाप को सताने वाले हाजियों, ऐ माँ बाप को सताने वाले मुत्तकियों, याद रखना ये तुम्हारा सजदा कबूल ना होगा, तुम्हारी इबादत कबूल ना होगी, तुम्हारा रोजा कबूल ना होगा, तुम्हारा हज कबूल ना होगा। अगर तुम्हारा बाप नाराज है, यहाँ तक के तुम राहे खुदा में शहादत भी पा जाओ, तुम्हारी शहादत कबूल नहीं होगी। इसलिए कि मेरे सरकार ने फरमाया
ہوگا اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، جس سے باپ ناراض ہوگا اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر بہت اچھا پیغام ہے۔ آئے اور آنے کے بعد میں کہا آقا ماں پوری ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے بول و براز کو میں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہوں، اس کو کھانا میں کھلاتا ہوں۔ آقا کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو میرے سرکار نے کیا جملہ کہا تھا وکاس نگر کے مسلمان؟ میری سرکار نے جملہ کہا کہ جب تو شکم مادر میں تھا اور ایک جھٹکا جو تیری ماں کو درد کا ہوا تھا، ابھی اس ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں، جنت تمہارے گھر میں ہے، حاصل کرو۔ ماں باپ کا احترام کر لو، قسم خدا کی اگر یہ راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو گئے۔ عمر فاروق اعظم نے خادم سے کہا جائیے معلوم کیجیے، خود چل کے گئے عمر فاروق اعظم اور کہا بوڑھی ماں تم کچھ پریشان لگتی ہو؟ تو بوڑھی ماں نے کہا، کافی دیر کے بعد جب کافی اصرار کیا، جب پوچھا تو بوڑھی نے کہا کہ میں ایک بیوہ ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، 25 دینار مجھ پہ قرضہ ہو گیا ہے، 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے عمر فاروق اعظم سے بڑی شکایت ہے کہ عمر نے میری خیریت نہیں پوچھی۔ یعنی باتیں بھی عمر فاروق اعظم سے ہو رہی ہے اور عمر فاروق اعظم سے کہتی ہے کہ مجھے عمر سے بڑی شکایت ہے کہ عمر نے میری خیریت نہیں پوچھی۔ آپ دیکھیے ذرا سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ بھائی بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے بوڑھی نے کہا کہ مجھے عمر سے بڑی شکایت ہے کہ عمر نے میری خیریت نہیں پوچھی۔ عمر فاروق اعظم نے یہاں پر ایک جملہ کہا کہ اے بوڑھی ماں، عمر کو کیا پتا کہ تو پریشان ہے، عمر کو کیا پتا کہ تو بیوہ ہے، عمر کو کیا پتا کہ تو لاوارث ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو بوڑھی نے جو جواب دیا، عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بوڑھی کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ بوڑھی نے کہا کیا کہا تم نے کہ عمر کو پتا نہیں ہے؟ اگر یہی بات ہے تو جاؤ عمر سے کہہ دو چھوڑ دے حکومت اور اس کے حوالے کر دے جو زبردست۔ آج ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ جب یعنی اپنی مصروفیتیں بتاتے ہیں، جب فری ہوں گے تو بات کریں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال۔ عمر فاروق اعظم نے جب اتنا سنا دوڑے دوڑے گھر پر گئے اور گھر پہ جا کے عمر فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی لیا، کچھ پکا ہوا کھانا بھی لیا اور 25 دینار قرضہ بھی لیا۔ اگر بات سمجھتے ہو تو آہستہ سے کہیں یا رسول اللہ۔ اور راشن لیا اور خود ہی اٹھا کے آنے لگے۔ خادم نے کہا کہ سرکار یہ راشن میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا
کہ وعدہ کرو کہ قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ. کہا سرکار یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو کہا پھر آج بھی مجھے اٹھا لو. عمر فاروق اعظم آئے, بوڑھی کے پاس آ گئے, بوڑھی کو اوپر بٹھایا, خود سرہانے نیچے بیٹھے, کچھ پکا ہوا کھانا دیا, 2 مہینے کا راشن دیا اور 25 دینار قرضہ بھی دیا, اور بوڑھی کو خود بیٹھ کے کھانا کھلایا. تھوڑی دیر کے بعد میں عمر فاروق اعظم نے کہا کہ بوڑھی ماں چلو معاف کر دو عمر کو, وہ بیچارہ بھول گیا ہوگا, اسے یاد نہیں رہا ہوگا, میں جانتا ہوں کہ وہ بھول گیا ہوگا, معاف کر دو. تو بوڑھی نے کہا تم نے پھر عمر کا ذکر کر دیا. تمہیں معلوم ہے میرے زخم بڑے سخت ہیں, میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں, اگر سینہ پھٹے تو دکھاؤں کہ میں کس عالم میں ہوں. میں عمر کو معاف نہیں کروں, اور جب قبر میں مصطفیٰ جان رحمت آئیں گے میری, تو میں قبر میں عمر کی شکایت کروں گی کہ آقا میں بیوہ تھی, میرا کوئی سہارا نہیں تھا, مگر تمہارے عمر نے میری خیریت نہیں پوچھی. عمر فاروق اعظم نے جب اتنا سنا تو کہا کہ بوڑھی ماں یہ شکایت عمر پہ نہ لگا, مجھے معلوم ہے وہ کمزور ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتا. خادم کہتے ہیں کہ ہم نے عمر فاروق اعظم کو اس تاریخ سے پہلے کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. عمر فاروق اعظم نے کہا اے بوڑھی ماں معاف کر دو, بہت سی باتیں ہوئی. خیر, بوڑھی نے کہا کہ آپ توجہ نہیں. بوڑھی نے عمر فاروق اعظم سے کیا کہا دے, کہا کہ چلو تم مجھے کچھ اچھے لگتے ہو, میں نے تمہاری خاطر عمر کو معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. جھوم کے یا رسول اللہ, ذرا پیچھے کے لوگ بھی ہاتھوں کو لہرا کے کہے یا رسول اللہ. واہ 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 واہ. بوڑھی نے کہا تم مجھے کچھ اچھے لگتے ہو, میں نے تمہاری خاطر عمر کو معاف کر دیا. اللہ اکبر, یہ ہے عمر فاروق اعظم. اللہ اکبر. اب عمر نے کہا کہ میں ایسے نہیں مانوں گا, مجھے لکھ کر کے دو, مجھے لکھ کر کے چاہیے. اللہ اکبر. جب عمر نے یہ کہا مجھے لکھ کر کے دو, تو بوڑھی نے کہا آپ لکھو میں سائن کر دیتی ہوں. عمر فاروق اعظم نے لکھا کہ فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی کہ مگر اب اس نے عمر کو معاف کر دیا ہے. اب جب آپ نے جو ہے وہ کاغذ بوڑھی کے سامنے پیش کیا سائن کرنے کے لیے, اب بوڑھی نے جب سائن کرنے کے لیے قلم اٹھایا, اتنے میں حضرت علی آ گئے, حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نسل کے اعلیٰ حضرت, شاعر اہل سنت, شاعر اہل سنت. دوسری صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ. عمر فاروق اعظم نے لکھا اور بوڑھی کے ہاتھ میں پرچہ دے دیا کہ سائن کیجیے اس پر. سب لوگ شکل اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا. بوڑھے کے ہاتھ میں پرچہ دیا, اتنے میں حضرت علی آ گئے, حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے, اور علی نے کہا اے عمر تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, ہم کب سے تمہیں مدینہ میں تلاش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب بوڑھی نے سنا تو کہا کہ آپ عمر ہیں, اٹھ کے کھڑی ہو گئی. عمر نے کہا تم نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے, بس اس پر سائن کر دیجئے. اللہ اکبر. بوڑھی نے سائن کیا. حضرت عمر نے کہا علی تم آ گئے ہو تو بطور گواہ
ہاتھ میں دیا اور کہا علی ہو سکتا ہے کہ میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں، اگر میں تم سے پہلے چلا جاؤں تو یہ رکا میری قبر میں رکھ دینا، اس لیے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت میری قبر میں آئیں گے اور پوچھیں گے اے عمر تو نے میری امت کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا، تو میں کہوں گا آقا ایک بوڑھی ناراض تھی، آپ کا عمر اس کو بھی راضی کر کے آیا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بوڑھی ناراض تھی، آپ کا عمر اس کو بھی راضی کر کے آیا۔ میرے بھائی آج ہم سگی ماں کے سگے بیٹے سے کہے کہ جا ماں کو منا لے، ماں سے معافی مانگ لے، تو آج بیٹا کہتا ہے میری غلطی کیا ہے جو میں معافی مانگوں، میری کیا غلطی ہے؟ مگر میرے بھائی جب دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو رکشہ چلانے والے کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، ریڑھی پر بیٹھنے والے کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، پھر انسان تو انسان وہ جانوروں کو بھی راضی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات پھر گفتگو ختم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا آئیڈیل کوئی ممبئی کا گنڈا نہیں، ہمارا آئیڈیل اللہ کے نبی ہے، نبی کے صحابہ۔ قسم خدا کی ان کے راستے پر اگر ہم چلے تو یہ وہی راستہ ہے جو ہم کو جنت تک پہنچا دے۔ آج ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں سینہ ٹھوک ٹھوک کر کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، سرکار کے نام پر ہم جانوں کو قربان کر دیں۔ حالات کیا ہیں؟ نمازیں ہم چھوڑتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، لوگوں کا حق ہم مارتے ہیں، لوگوں کو ناجائز ہم ستاتے ہیں، ہم کیا نہیں کرتے؟ اس کے بعد ہمارا نعرہ ہے کہ ہم غلام ہیں رسول، ہم عاشق ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ آپ دیکھیے آخری بات کہہ کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو ابھی ایک شاعر صاحب کو بھی سننا ہے اور ایک بہترین خطیب کی خطابت بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ سب لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ تو ذرا ہاتھوں کو لہرا کے کہیں سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں سرکار کے صحابی، نام ہے سالبہ، عمر ہے غالباً 15 یا 16 سال، چھوٹی سی عمر میں آپ کو کیا اللہ نے مرتبہ عطا کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت مل گئی۔ سبحان اللہ، سرکار کے خادم بن گئے۔ اب سرکار کو کوئی بھی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو سالبہ سے کراتے ہیں، کہیں پیغام پہنچانا ہے سالبہ کو بھیجتے ہیں، کچھ کام کرانا ہے سالبہ سے کراتے ہیں۔ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت نے سالبہ کو بھیجا، کام آدھے دن کا بھی، سالبہ واپس آئے تو واپس جب آ رہے تو حمام میں ایک خاتون پر نظر پڑی، خاتون پر نظر پڑی۔ سالبہ نے کہا اے سالبہ تو نے کیا کیا؟ دنیا تجھے عاشق رسول کہتی ہے، دنیا تجھے خادم رسول کہتی ہے، مگر یہ تو نے کیا کیا کہ جن آنکھوں سے تو تاجدار مدینہ کو دیکھتا ہے ان آنکھوں سے تم نے اس دنیا کی حسینہ کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ سالبہ پہ رقت طاری ہوئی، انہوں نے کہا اے سالبہ اب تو اللہ نے آیت نازل کر دی ہوگی، اب تو اللہ نے کلام کر دیا ہوگا کہ سالبہ منافق ہو گیا ہے، سالبہ غدار ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سالبہ۔ آج ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہمارے مسلم معاشرے میں خاص کر ہمارے جوان طبقے کے حالات کچھ ایسے ہوتے جا رہے ہیں جس طرح بلی چھچڑے کی تلاش میں رہتی ہے،
کتا ہڈی کی تلاش میں رہتا ہے، اسی طرح آج ہمارے جوانوں کے حالات ہیں، جہاں دیکھا کوئی لڑکی جا رہی ہے، جہاں دیکھا کوئی خاتون جا رہی ہے، اس سے ناجائز تعلقات قائم کر کے آج کل کا جوان اس کی عزت و آبرو کے ساتھ میں کھلواڑ کرتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، انسان خطا و نسیان کا مجسمہ ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، مگر مسلمانوں گناہ کے بعد میں اللہ نے توبہ بھی رکھی ہے۔ قسم خدا کی، جب بندہ گناہ کے بعد میں صرف دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ فائز فرما دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ دیکھیں حضرت صاحب رفتاری ہوئی اور نکل گئے، پہاڑوں میں نکل گئے، واپس نبی کی بارگاہ میں نہیں آئے، پہاڑوں میں گئے، پہاڑوں میں چلے گئے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اپنے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ میرا ثعلبہ کہاں ہے؟ تو کہا آقا آپ نے ہی تو بھیجا تھا۔ نبی نے کہا کہ کام تو آدھے دن کا تھا، ابھی تک نہیں آئے؟ کہا ابھی تک نہیں آئے۔ میرے سرکار نے کہا جاؤ تلاش کرو ثعلبہ۔ صحابہ نے ثعلبہ کو تلاش کیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 2 ہفتہ، 3 ہفتے گزرے، ثعلبہ نہ ملے۔ اس کے بعد میں سرکار نے اپنے 2 جلیل القدر صحابہ یعنی حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق اعظم کا انتخاب کرا۔ ماشاءاللہ خوشخبری یہ ہے کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت ہمدرد قوم و ملت، مفکر اسلام، داعی اسلام، چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت حضور احسن میاں صاحب قبلہ تشریف لا چکے۔ کہیے سب لوگ سبحان اللہ۔ اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ منبر رسول پر حضرت کی آمد ہوگی، آپ سب حضرت کے نورانی چہرے کا دیدار بھی کریں گے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ بھی کریں گے۔ بس آخری بات ہے گفتگو ختم۔ دیکھیے سرکار نے 2 صحابہ کا انتخاب کیا، اب نکلے حضرت عمر، حضرت سلمان، ثعلبہ کو تلاش کیا، ثعلبہ کہیں نہ ملا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی ایک پہاڑوں میں نکل گئے، وہاں پر کچھ چرواہے بکریاں چرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان چرواہوں سے کہا کہ آپ نے اس حلیے کا، اس کنڈیشن کا کوئی بچہ آپ نے دیکھا ہے؟ تو چرواہوں نے کہا ایسے تو ہم نہیں پہچانتے، مگر ہاں ہم اتنا جانتے ہیں، ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ شام جب ہو جاتی ہے تو سامنے والے پہاڑوں میں سے ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، وہ روتا رہتا ہے، معافیا مانگتا رہتا ہے اور ہمارے پاس آتا ہے، بکریوں کا دودھ پی کے چلا جاتا ہے۔ سلمان فارسی نے کہا اس کے آنے کا ٹائم کیا ہے؟ تو کہا بس آنے ہی والا ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان چھپ جاتے ہیں، حضرت عمر بھی چھپ جاتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک پتلا دبلا نہیں ناگر سا بچہ آ رہا ہے۔ دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ثعلبہ آ رہے ہیں یا کوئی اور بچہ آ رہا ہے۔ سلمان بھی چھپ گئے، حضرت عمر بھی چھپ گئے، اس لیے چھپے کہ کہیں ہمیں دیکھ کے بھاگ نہ جائے۔ اب آئے، قریب جب آئے تو پتہ لگا یہ کوئی بچہ اور نہیں بلکہ ثعلبہ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب ثعلبہ قریب آئے اور قریب آ کر حضرت ثعلبہ نے بکریوں کا دودھ ایک پیالے میں ڈو کر اسے پینا شروع کیا۔ اب آپ جس پیالے سے دودھ پی رہے ہیں، آپ کے آنسو بھی اسی پیالے میں ٹپ ٹپ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کس طرح آپ نے سزا کا سلسلہ شروع کیا، کس طرح آپ نے توبہ کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ جس پیالے سے دودھ پی رہے ہیں اسی میں آنسو بھی گرتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ سلمان فارسی باہر آ گئے، عمر باہر آ گئے، کہا کہ اے ثعلبہ ہم سے دور نہ جانا۔ ثعلبہ نے کہا عمر میرے قریب نہ آنا، سلمان میرے قریب نہ آنا، مجھے معلوم ہے
है अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी होगी कि सालबा मुनाफिक हो गया है, सालबा गद्दार हो गया है। मेरे करीब ना आना, ये आंखें इस काबिल नहीं कि जिन आंखों से मैंने दुनिया की हसीना को देखा अब दोबारा ताज डाले मदीना को देखूं। सलमान फारसी ने कहा, ऐ सालबा हमसे दूर ना भागो, हम खुद नहीं आए, हमें मुस्तफा चांद रहमत ने भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सालबा को पकड़ा और पकड़ने के बाद हजरत उमर फारूक हजरत सलमान उनको नबी की बारगाह में लिया। बड़े कमजोर हो गए, हल्की सी खता हुई। आपने किस तरह तौबा का सिलसिला जारी किया, बस्ती को छोड़ दिया, पहाड़ों में निकल गए। आए सरकार की बारगाह में, पतले दुबले कमजोर हो गए, उम्र 15 साल की है, 16 साल की है गालिब। आए कमरे में लेट गए। मेरे सरकार को खबर मिली तो मुस्तफा जान रहमत बड़े खुश हुए और मेरे सरकार ने कहा, मेरा सालबा आ गया है। सुबह सालबा लेके मेरे सरकार आए और आने के बाद में सालबा के सरहाने बैठ गए और सालबा का गोद मुस्तफा जान रहमत ने अपनी गोद में रखा। अल्लाह अकबर, क्या वो मंजर होगा कि सालबा मुस्तफा जान रहमत का दीदार करते होंगे, कितना करीब से दीदार होता होगा। अब सालबा बातें कर रहे हैं, आका मुझे मालूम है अल्लाह ने आयत तो नाजिल कर दी होगी कि सालबा मुनाफिक हो गया है, सालबा गद्दार हो गया है। मेरे सरकार ने कहा, ऐ सालबा माना की खता हुई, मगर गुनाह के बाद में जब बंदा सिद्क दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। ऐ सालबा तुमने तो तौबा कर ली है। अल्लाह अकबर, सालबा मेरे सरकार से बातें कर रहे हैं, ये दोनों बातें कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद में सालबा ने मुस्तफा जान रहमत से कहा, आका मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिस्म में हजारों कीड़े रेंग रहे हो। आका मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मेरे जिस्म में हजारों कीड़े रेंगते हो। इतना कहना था, मेरे सरकार की आंखों से आंसू निकलने लगे, मेरे सरकार रोने लगे। सालबा ने कहा, आका आप क्यों रो रहे हो? मेरे नबी ने कहा, ऐ सालबा तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, ऐ सालबा तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। मैं कहता हूँ गुनाह हो जाए तो गुनाह के बाद में तौबा का सिलसिला भी ऐसा हो, गुनाह हो जाए गुनाह के बाद में नदामत भी ऐसी हो, उसके बाद जो मकाम मिलता है सरकार की गोद नसीब हो जाती है। तभी तो शायर ने कहा है, काश यूं मौत आए मेरे हमनशी, नज़ा का वक्त हो और ये मंजर हंसी, वो उधर अपनी जुल्फे सवारा करे और इधर तक हमारा निकलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है सालबा। आज हमारे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे इल्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं और गुनाहों में मुलव्विस है। उसके बाद में हम समझाते हैं तो आज हमारे जवानों का एक जवाब रहता है, हजरत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े हम गुनहगार हैं, अल्लाह हमें कैसे माफ करे। मैं कहता हूं कि जितने बड़े हम गुनहगार नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा वो बख्शने वाला रब है। गुनाह के बाद में सिर्फ दिल से आए, गुनाह पर नदामत भी होगी, शर्मिंदगी भी होगी। अल्लाह की बारगाह में आप खुलूस के साथ में, सिद्क दिल से, सच्चाई के साथ में अगर आप तौबा करते हैं तो अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमा देगा। हदीस पाक है, मेरे नबी ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबला, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। बस मैं गुफ्तगू यही रोकता हूँ, मेरे कहने सुनने में जो भी अखलाक ज़ब्त हो गए हो अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना
الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.